بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک صاحبہ ہیں بنت حوا، انہوں نے سوال کیا ہے مفتی صاحب پلیز حرہ اور ساحل نام کا مطلب بتا دیں۔ حرہ لڑکی کا نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں، اور ساحل لڑکے کا نام رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، جو نام آپ نے پوچھا ہے، دو ناموں کے تعلق سے آپ کا سوال ہے۔ پہلا لڑکی کا نام ہے حرہ۔ حرہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان کے اندر حرہ اس کے معنی آتے ہیں آزاد عورت۔ تو حرہ نام یہ لڑکی کا بالکل رکھا جا سکتا ہے، نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے، معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے۔ اور مذکر کے لیے یعنی لڑکے کے لیے اگر یہ نام رکھنا چاہے تو یہ نام آتا ہے حر۔ حر نام آتا ہے، اور یہ صحابی کا نام گزرا ہے حر، تو وہ بہت مبارک نام ہے۔ باقی جو آپ نے نام پوچھا ہے حرہ لڑکی کے لیے، یہ نام بالکل رکھا جا سکتا ہے، معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ دوسرا لڑکے کے لیے آپ نے پوچھا ہے ساحل۔ ساحل جو لفظ ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور سین کے ساتھ یہ لفظ آتا ہے اور بڑے ہا کے ساتھ میں ساحل۔ ساحل اس کے معنی آتے ہیں کنارہ، اس کے کہا جاتا ہے نا ساحل سمندر، سمندر کا کنارہ، تو ساحل کنارہ کے معنی میں آتا ہے۔ ساحل نام رکھنا چاہے تو معنی کے اعتبار سے ساحل نام بھی رکھا جا سکتا ہے، لڑکے کے لیے نام رکھ سکتے ہیں، معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو دونوں نام آپ نے پوچھے ہیں، دونوں نام رکھے جا سکتے ہیں، معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے، دونوں نام رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، باقی زیادہ بہتر یہ ہے کہ لڑکوں کا اگر ہم نام رکھیں تو انبیاء کرام علیہم السلام کے ناموں پر، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ناموں پر، جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کے ناموں پر رکھ لیں، یہ اور بہتر ہے۔ اور اگر لڑکی کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو لڑکی کے لیے صحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین کے ناموں پر، ازواج مطہرات کے ناموں پر، جو نیک خواتین گزری ہیں ان کے ناموں پر رکھ لیں، یہ اور بہتر ہوتا ہے، باعث فضیلت ہوتا ہے۔ باقی معنی اگر اچھے ہوں تو معنی کے اعتبار سے وہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ نے دونوں نام پوچھے ہیں تو دونوں نام معنی کے اعتبار سے صحیح ہے، ان کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے، تو اس اعتبار سے یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کے ناموں پر اپنے بچے کا ہم نام رکھیں۔ فقط واللہ اعلم۔